آخر میں وہ اس نیت سے سوتا ہے، اس ارادے سے سوتا ہے کہ اب میں دوبارہ زندہ یعنی جاگوں گا تو اب مجھے مرنا ہے، کیونکہ میری زندگی کے سامان ختم ہو گیا۔ اب اس ارادے سے جا کر سو جاتا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، باقی اسباب اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس ارادے سے یہ جا کر سو جاتا ہے کہ اب میری موت ہی آ جائے، ایسے حالات ہی پیدا ہو گئے کہ اب میں ماری جاؤں۔ اب جب یہ سو کر اس کو پھر آنکھ کھلتی ہے تو تب اسے اپنی اونٹ نظر آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کی خوشی کا بتاؤ تو صحیح کیا عالم ہوگا؟ تو جب اللہ سے بچھڑا ہوا بندہ، اللہ سے دور جا چکا ہوا بندہ 80 سال گزر گئے، رب کو یاد ہی نہ کیا، 70 سال یاد ہی نہیں کیا، اور اپنے آپ کو جب تھپیڑے پڑے نا دنیا کے، دکھ پہنچے نا، تو تب یہ جا کر رب کو دیکھنے لگا۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جوانی آئی تو مجنوں بن گیا، کس کا دیوانہ؟ پیسے کا دیوانہ، شہرت کا دیوانہ، گاڑی بنگلے کوٹھوں کا دیوانہ بن گیا۔ جوش تھا، جب بڑھاپا آیا تو کیا کیا ستایا، نہ پوچھو، جا کے بزرگوں سے پوچھ لو۔ جب ان کی قدریں ختم ہو جاتی ہیں، جب یہ چارپائی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو وہاں پر اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اب اس کا خریدار بھی کوئی رہا۔ میرے محترم بزرگوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اس دنیا کی، اس جو ہماری زندگی کی اصلیت ہے، یہ اصلیت ہے کیا ہے؟ بڑے دبدبے والا ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا کرتا تھا، اور جب چلا کرتا تھا لوگ کہتے تھے فلاں بندہ، اور جب اللہ کی پکڑ آئی اور جب پکڑا گیا، اب وہ کہاں پہنچا ہے کہ لوگ اس کا پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے کہا نا، اب اس کے خریدار ہی ختم ہو گئے۔ ہاں، خوبصورتی چلی گئی، خون کی پیالی ختم ہو گئی، اپنے پرائے ہو گئے، اور بچے باپ کو تانا دیتے ہیں یہ کب مرے گا، جان آزاد ہوگی۔ بیوی بھی اس کی ہوئی نہیں۔ میرے محترم بزرگوں، خدا کی قسم، انسان کا ظاہراً اگر جسم ٹھیک ہے تو سارے انسان کے ساتھ ٹھیک ہے، جیب بھرا ہوا ہے تو سارے ٹھیک ہیں، ذرا انسان کی صحت خراب ہو جائے اور یہ بستر کے حوالے کر دیا جائے، ہاسپٹلوں میں پڑا رہے، تو فرمایا اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ انسان رب کو یاد ہی نہ کرے عرصہ دراز سے، پھر جب ساری دنیا کے دکھ پہنچے، جب دکھڑے پہنچے تو کیا ہوا؟ اب اللہ یاد آ گیا، اب خدا کی ذات یاد آ گئی۔ فرمایا وہ جو اونٹ والے کو سو جانے کے بعد دوسری بار اونٹ ملی، سامان زندگی مل گئی، وہ خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بچھڑے ہوئے بندے کو 70-80 سال رب کو یاد ہی نہ کیا، رب کی چوکھٹ پہ آ گیا، معافی مانگ لی، اللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں، اس بندے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں۔ میرا بچھڑا ہوا بندہ آ گیا میرے پاس، میری چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ اتنی رب کی وفائیں ہمارے ساتھ ہیں میرے محترم بزرگوں۔ اور زندگی کا بھروسہ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جوان کو بھی موت آ سکتی ہے، بزرگ کو بھی۔ بتائیں تو صحیح ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے، بتائیں تو صحیح زندگی میں ہم نے کیا کیا ہے۔ مختصر زندگی جینے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، اور کیا کیا کام کرتے ہیں۔ رات کو بھی سوتے ہیں تو سوچ کے اندر، صبح بھی اٹھتے ہیں تو ہم سوچ کے اندر پڑے رہتے ہیں، میرے یہ دن کیسے کٹیں گے، میرے گھر میں راحت و سکون کیسے آئے گا، میرے گھر میں آرام کیسے آئے گا، اس کی فکر کے اندر انسان لگا رہتا ہے۔ زندگی کتنی ہے جی؟ زندگی ہے 60 یا 70 سال، لیکن میرے محترم بزرگوں ایک اور زندگی آنے والی ہے۔ کیسی زندگی آنے والی ہے؟ اگر کوئی انسان جا کے ماں کے پیٹ میں بچے سے کہے کہ
कि बच्चा तुझे बाहर आकर इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बनना है, रेडी खींचनी है, दिन दिहाड़ी लगानी है और लोगों के काम काज करने। तो वो बच्चा पेट के अंदर आराम फरमाए, अपने हाथ को हरकत नहीं दे सकता, बहुत कमजोर है, तो वो कहने वाले से कहता है ये बेवकूफ इंसान है। मेरी जिंदगी बड़ी मजे वाली जिंदगी है, अब मैं यहाँ पर मजे में हूँ। जब मेरे हाथ काम नहीं कर सकते, कहाँ डॉक्टर बनूंगा, कहाँ इंजीनियर, प्रोफेसर बनूंगा, कहाँ मैं ये सारे कारनामे करूंगा। लेकिन जब वो दुनिया में आ जाता है, दुनिया के हालात देखता है, वो कहता है वो कहने वाला बेवकूफ नहीं था, बेवकूफ मैं था। मैं ये समझ बैठा कि मेरी दुनिया ही यही है, मैं जो समझ बैठा मेरी दुनिया ही। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम ये कहते हैं, कुरान ये कहता है, हदीस नबवी ये कहती है, एक और जिंदगी मेरी और आपकी आने वाली है। वो जिंदगी कैसी जिंदगी होगी, कैसी कठिन जिंदगी होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, सफर बड़ा लंबा है और तोशा सामान हमारे पास बहुत कम है। कौन? जलीलुल कदर सहाबी, और जिन्हें जन्नत की बशारत मिल जाए तो दुनिया में रोकर कहें, क्या कहें जी, ए अल्लाह, जिंदगी हमारी जो हमारे पास अमाल है वो बहुत कम है, लेकिन सफर बड़ा लंबा है जी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिंदगी और आने वाली है, मौत के हवाले कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद एक जिंदगी है जिसे अबदन अबदा जिंदगी कही गई है। वहां अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे, बड़े नेक बंदे, अल्लाह के सुलहा, नमाज के पाबंद, शरीयत के पाबंद, और ये रस्म रिवाज और ये दुनिया के जो इस माहौल है, इससे हटकर अपने रब को राजी करने वाला इंसान, जिसे रात को भी बिस्तर में तड़पता ही रहे कि कब फजर का टाइम हो जाए और मैं फजर के लिए उठ जाऊं, और कब वो वेट इंतजार करता रहे, नींद तो बहुत आई है लेकिन कब घड़ी में ईशा का टाइम हो जाए, मैं ईशा की नमाज पढ़ के सो जाऊं। फरमाया